سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے اور آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آپ نے گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی اور پیچھے رہ جانے والے ان 10 صحابہ کرام کا تذکرہ سماعت فرمایا، جن میں سے 7 صحابہ کرام نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر معافی چاہی اور معافی طلب کرنے کا ایک خاص طریقہ اپنایا اور خود کو مدینہ شریف کے کھجوروں کے درختوں کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 3 صحابہ حضرت کعب، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سماعت کیا کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و پیش 50 دن تک ناراض رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کی توبہ قبول فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال ان 10 صحابہ کرام کی توبہ قبول کر لی گئی اور اس کے بعد اب ہم سن 9 ہجری میں عرب کے دیگر علاقوں کے وفود یعنی وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام کے پھیلنے کا یہ سنہری دور ہے، اور اس دور کے اندر مختلف علاقوں میں اسلام کی تعلیمات پہنچی، مختلف وفود نے آ کر اسلام قبول کیا، اور آج ہم ان قبائل عرب کے وفود کی آمد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت چونکہ ہر علاقے میں پہنچ چکی تھی اور عرب قبائل میں مشرقین قبائل صرف اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جب تک اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ دیتے ہم اس وقت تک اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ان کا یہ خیال بھی جلد ہی رفع ہو گیا اور ان کے وہم اور شبہات بھی رفع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح فرما لیا۔ لہٰذا اب کفار مکہ اور دیگر علاقے کے مشرقین کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ رہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگ مختلف ذہنی سوچ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ کوئی معترض بن کر آیا ہے، کوئی دعوت حق کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوا، کوئی اپنی مادی زندگی کی مشکلات کا حل دریافت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کوئی اپنی روحانی ترقی کا آرزو مند ہے۔ الغرض یہ وفود باہم متصادم خواہشات، مختلف مقاصد، متضاد مطالبات کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا شروع ہوئے۔ یہ 9 ہجری ہے اور 9 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے ماہ ربیع الاول تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفود کا آنا کثرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا وفد حاصل ہوا یہ وفد نجران کا تھا، اور نجران ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ مکہ اور مدینہ دونوں علاقوں میں اس کے وفود کی آمد و رفت رہتی تھی۔ عیسائیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے۔ نجران ایک وسیع و عریض علاقے کا نام ہے جو کہ مکہ سے یمن کی سمت میں 7 مراحل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس میں 73 گاؤں آباد ہیں، اور ان 73 گاؤں کی آبادی میں اکثر حصہ جو ہے وہ عیسائی قبائل کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 60 سوار اس علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو خط لکھا گیا تھا وہ خط کا متن کچھ یوں ہے، جسے امام ابن قیم نے ذات المعاد اور امام صالحی نے سبل الہدا کے اندر نقل فرمایا۔ اس خط کا متن سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان عیسائی قبیلوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملنے کے بعد اب اپنا رد عمل ظاہر کریں گے، یا اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب سوال یوں شروع کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مِن مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ أُسْقُفِ النَّجَرَانَ وَأَهْلِ النَّجْرَانِ إِنْ أَسْلَمْتُ فَإِنِّي أَحْمَدُ عَلَيْكُمْ إِلَٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَالْجِزْيَةُ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَرْبٍ وَالسَّلَامُ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے پروردگار کے نام سے میں اس خط کا آغاز کر رہا ہوں۔ بعد ازاں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی پرستش کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو، اور بندوں کی دوستی کو ترک کر کے اللہ کی دوستی کو اختیار کرو۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرو گے تو پھر تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خط اصل میں پہلے ہی اس علاقے کے بہت بڑے عیسائی عالم، جس کو وہ عیسائیوں میں سب سے زیادہ منفرد مقام دیتے تھے، اس تک جا پہنچا، اور اس نے اہل نجران میں سے شرحبیل بن وداعہ کو طلب کیا۔ یہ شخص قبیلہ حمدان کا فرد تھا، اور اہم امور میں عیسائی اس سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو جو لاٹ پادری ہے، جو ان کا سب سے بڑا پادری ہے، اس نے شرحبیل بن وداع سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے جس کا متن یہ ہے جو کہ میں نے پہلے پڑھ دیا۔ شرحبیل بن وداع نے کہا کہ میں اس خط کے جواب میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ معاملہ نبوت اور رسالت سے متعلق ہے۔ میں دنیاوی معاملات کے اندر تمہیں مشورہ تو دے سکتا ہوں، لیکن اس معاملے کے اندر مشورہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا لاٹ پادری نے اس شخص کو خیمے میں ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے کے دیگر ایسے افراد جن کو مشورے کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، ان افراد کو بلایا اور ان تمام افراد سے مشورہ طلب کیا۔ تمام کے تمام افراد نے بعد از ایک دوسرے کے وقتاً فوقتاً اسی بات کا اظہار کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو لاٹ پادری نے اپنے ان تجزیہ نگار اور اپنے ان اہل علم افراد کی رائے کو جاننے کے بعد تمام افراد کو بلایا اور ان سے رائے طلب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں خط دیا گیا ہے جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی، لیکن میں تم لوگوں سے اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں، کیا ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیں تلوار کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یعنی اس کا اشارہ جنگ کی طرف تھا۔ تمام افراد نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا وفد جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوں، ہمارے رئیس شامل ہوں، ہمارے سردار شامل ہوں، اس وفد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرے، گفتگو شنید کرے، اور اس کے بعد آ کر ہمیں حتمی رائے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لہذا نجران کی طرف سے 60 عیسائیوں کا ایک گروہ مختلف ریشمی خلعتیں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں نماز عصر کے اندر مشغول تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان افراد نے مشرق کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا کرنا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ عمل اچھا نہ لگا، انہوں نے ان عیسائیوں کو اس معاملے سے روکنے کے لیے جیسے ہی بڑھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے اپنے صحابہ کو روک دیا اور انہیں نماز پڑھنے دی گئی۔ عیسائیوں کے طریقے سے انہوں نے اپنی نماز پڑھی۔ اب جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب مرحمت نہ فرمایا۔
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا چاہی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کی۔ اب یہ افراد پریشان ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف، کیونکہ یہ ان دونوں افراد کو جانتے تھے، یہ دونوں افراد تجارتی قافلوں کے ساتھ ان علاقوں سے گزرتے تھے، لہٰذا ان علاقوں کے سردار ہوں، افراد ہوں، وہاں کے مکین ہوں، وہ ان افراد کو بأحسن طریقے ان کو جانتے تھے، ان سے شناسا تھے۔ تو حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ طلب کیا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اب جب ہم رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کو یہ رائے دی کہ اس کے متعلق یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کریں، کیونکہ حضرت علی مزاج شناسہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کو بہت بہتر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے تجویز یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے سے پہلے ریشمی کپڑوں کو اتار دیا جائے اور اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیوں کو اتار کر ایک سمت رکھ کر سادہ لباس میں رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھو تاکہ رسول اللہ تم سے کلام کر سکے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کے لیے انہیں لا محالہ یہ مطالبہ تسلیم کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی ریشمی خلعتیں، ریشمی لباس اتار دیے اور اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیاں اتارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے اور رسول اللہ سے گفتگو شروع کی۔ اب یہ گفتگو کیا تھی؟ یہ گفتگو یہ تھی کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہوا عبد اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جو سارے انسانوں کے خالق نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھونکا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے ہم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم نہ کر لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسی موقع پر فوراً آیات لے کر نازل ہوئے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کا نزول اسی موقع پر ہوا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے خود ہی کہا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی گئی جنت اس پر اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ انسان ہے، تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے حقیقت، بس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ اس کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس سوال کا جواب دیتے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بلا باپ ہوئی اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سوال قائم کیا، تو آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے جن کا نہ باپ ہے نہ ماں؟ اس سارے معاملے پر عیسائیوں کی طرف سے کوئی جواب تو نہ آیا، لیکن عیسائی اپنی ضد پر اڑے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ یہ دعوت مباہلہ 9 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں پر کچھ اہم معاملات ہیں جن پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آیت مباہلہ آیت نمبر 61 سورہ ال عمران، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، کن سے؟ عیسائیوں سے۔ عیسائیوں سے فرما دیجئے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو
تم بھی لے آؤ اور ہم بھی لے آئیں اپنی عورتوں کو، اور اپنے آپ کو بھی تم لے آؤ، اور یہاں سے میں بھی خود آؤں گا اور بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں گے، پھر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خدا نے مجھے حکم دیا اگر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی یہ لوگ تم باوجود تو باطل پر اڑے ہوئے ہیں تو انہیں دعوت مباہلہ دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت مباہلہ کے بعد دوسرے روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما سیدنا امام حسن، امام حسین، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رونق افروز ہوئے، اور ان عیسائیوں نے جب ان افراد کے چہرے دیکھے تو پکار اٹھے کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان عیسائیوں نے اسلام تو قبول نہ کیا، لیکن مسلمانوں کو ہر سال جزیہ دینا پسند کیا، مسلمانوں کو ہر سال ایک بڑی لمبی چوڑی رقم جو ہے اس کی فراہمی کی جائے گی جو مسلمان اپنی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ یہ آیت مباہلہ اور یہ واقعہ مباہلہ بڑا مشہور ہے۔ یہاں پر رافضیوں کا یعنی شیعہ کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو ساتھ لے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اب اگر بیٹیاں 4 تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لے کر کیوں تشریف لے گئے؟ اس کا جواب سادہ سا ہے، یہ آیت مباہلہ کا نزول 9 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی، پہلی صاحبزادی کا انتقال سن 2 ہجری میں، اور دوسری صاحبزادی کا انتقال مختلف مورخین کے بقول اختلاف کے ساتھ 5 ہجری یا 7 ہجری میں، اور تیسری صاحبزادی کا انتقال 8 ہجری میں ہوا۔ یعنی آیت مباہلہ کے نزول سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہ ہے آیت مباہلہ کا پس منظر اور وفد نجران کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا، پھر مباہلے کا معاملہ ہونا، اور اس کے بعد ان لوگوں کا جزیہ قبول کر لینا کہ ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں گے، اور 1000 جوڑے پوشاک ماہ سفر میں اور 1000 جوڑے پوشاک ماہ رجب میں بما کچھ مقدار چاندی ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا عیسائیوں کی طرف سے۔ یہ ہے وفد نجران۔ دوسرا وفد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ وفد ابو تمیم داری ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں ابو تمیم داری جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے ایک جزیرے پر بندھا ہوا دیکھا تھا۔ وہ حدیث مبارکہ طویل ہے صحیح مسلم کے اندر، میں اس کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہجرت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں یہ گروہ حاضر ہوا تھا۔ ابو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متعلقین، آپ کے قبیلے سے لوگ، ابو تمیم داری اور ان کے بھائی نعیم اپنے قبیلے کے 4 دیگر افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ نصرانیت کے پیرو تھے، یعنی عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ قصہ مختصر یہ، اس کے بعد وفد ثقیف ہے۔ یہ ثقیف وہی گروہ ہے جس کے متعلق آپ پہلے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر ان کا کافی عرصے تک محاصرہ کیے رکھا، لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہوئی۔ اسی وفد ثقیف سے عروہ بن مسعود ثقفی نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب عروہ نے واپس جا کر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے اپنے ہی قبیلے کے فرد عروہ بن مسعود ثقفی کو قتل کر دیا تھا۔ اب چونکہ مکے اور اس کے گرد و نواح میں اسلام پھیل چکا تھا اور بہت سے قبائل اسلام قبول کر رہے تھے، طائف کے اس وفد ثقیف کو کافی زیادہ تحفظات کا سامنا تھا کہ کل کو مسلمان ہم سے اس معاملے کا بدلہ نہ لیں کہ انہوں نے کافی عرصے تک ہمارے قلعے کا حصار کیے رکھا لیکن قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ آج نہیں تو کل مسلمان ہمارے قلعوں پر دوبارہ حملہ کریں گے اور پھر افرادی قوت بھی زیادہ ہوگی اور ہمارے لیے دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔
ان خیالات نے وفد ثقیف کو مجبور کیا یہ اپنے قلعے سے نکل کر، طائف کے مقام سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ وفد کے افراد جب مدینے کے قریب پہنچے تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو سب سے پہلے دیکھا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے اس وفد کی آمد کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قلبی مسرت محسوس کی۔ وفد ثقیف یہاں پر آنے سے پہلے ایک بت کی پرستش کر رہا تھا، اور وفد ثقیف کے ہاں تمام برائیاں پائی جاتی تھیں، یعنی وہ لوگ نشہ کرنا، بت پرستی کرنا اور شرک جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ آگے ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وفد ثقیف کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے محرکات کیا بنے۔ وفد ثقیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی۔ وفد بنو ثقیف کا کہنا یہ تھا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں نمازیں معاف کر دی جائیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں نماز معاف کی جائے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر آپ اس بات پر آمادہ ہیں تو ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بنو ثقیف نے خاموشی سے اس شرط کو قبول کر لیا۔ اب دوسری شرط یہ تھی کہ ہمیں بدکاری اور سود اور بت پرستی سے نہ روکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر اسلام قبول کرنا ہے تمہیں بت پرستی بھی چھوڑنا ہوگی، سود بھی چھوڑنا ہوگا، نشہ بھی چھوڑنا ہوگا، یہ تمام چیزیں تمہیں چھوڑنا ہوں گی۔ اب یہ قبیلہ بنو ثقیف کا وفد بہت پریشان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک ہی دن میں اتنی زیادہ پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی بت پرستی کر سکتے ہیں، نہ نشہ وغیرہ کر سکتے ہیں، نہ برائی بدکاری، نہ ہی سود کا کوئی تصور ہے اسلام کے اندر۔ تو ہم واپس جا کر اپنے قبیلے سے کس منہ سے بات کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ بہرحال یہ وفد بنو ثقیف یہاں سے روانہ ہوا اور ان لوگوں نے راستے میں ایک منصوبہ تیار کیا کہ ہم واپس جا کر اپنے قبائل میں یہ بات قطعاً نہیں کریں گے کہ ہم اسلام قبول کر کر آئے ہیں، ہم ان لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر انتہائی کڑی شرائط عائد فرما رہے تھے۔ تو انہوں نے حسب منصوبہ واپس جا کر اس بات کا اپنے قبیلوں میں اظہار کیا کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب ان لوگوں نے سوال پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بت پرستی سے بھی منع کر رہے ہیں، ہمیں سود کھانے سے بھی منع کر رہے ہیں، ہمیں نشے کی بھی ممانعت کی جا رہی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، تو اتنی کڑی شرائط کے ساتھ ہم اسلام کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تمام قبیلے کے افراد نے کہا تم نے صحیح فیصلہ کیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ ان افراد نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ چند دن کے بعد قبیلہ بنو ثقیف کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ ایسی بڑی قوت جس نے ہمیں محاصرہ کر کر ایک قلعے کے اندر محصور کر رکھا تھا، اب مسلمانوں کی افرادی قوت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہزاروں لاشیں اٹھیں گی اور ہزاروں گھر تباہ و برباد ہوں گے۔ اب قبیلہ بنو ثقیف کے افراد نے ان افراد سے کہنا شروع کیا تمہیں چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط قبول کر لیتے، ہمیں رسول اللہ سے لڑنا ہی نہ پڑتا۔ ان افراد نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پہلے ہی مان کر آئے ہیں، لیکن ہم نے تمہیں اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو تمام کے تمام قبیلے نے ان افراد کے اسلام کی خبر سننے کے بعد اسلام قبول کیا، اور تمام لوگوں نے یکجا ہو کر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لات بت کی پرستش کر رہے تھے قبیلہ بنو ثقیف، اس بت کو پاش کرنے کے لیے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ کو روانہ کیا، اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس بت کو پاش کر دیا۔ لہٰذا قبیلہ بنو ثقیف جو کہ کچھ عرصہ پہلے 12,000 افراد جنگجو افراد
کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مزاحمت کا سبب بنا، اب مسلمان ہو کر اسلام کے اس چلتے ہوئے قافلے کا حصہ بن گیا جس کی منزل اخروی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد وفد بنی عامر بن صعصع کی آمد ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے بعد وفد زمام بن ثعلبہ یہ دوسرا وفد آیا، پھر وفد عبد القیس آیا جنہوں نے رسول اللہ کے آ کر قدم بوسی کی۔ یہ تمام وفود کے معاملات کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل